چلیے اب آتے ہیں لاسانی پر قاتلانہ حملے کے ٹاپک پر کہ لاسانی کے 8 مرید کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس شخص کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں جناب، وہ اکیلا شخص ان 8 کو چھریاں مار کر زخمی کرتا ہے، اور جس برے طریقے سے زخمی ہوئے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور کے پاس چھری نہیں بلکہ کوئی تلوار تھی۔ لاسانی سرکار نے اپنے اوپر جھوٹا قاتلانہ حملہ کروا کر سوچا ہوگا کہ میں لوگوں کو بے وقوف بنا لوں گا اور علماء اہل سنت کی علمی گرفت سے بچ نکلوں گا۔ ساتھ ہی امیر المجاہدین اور ڈاکٹر جلالی صاحب، مفتی سید مبشر رضا، علامہ عابد جلالی اور دوسرے علماء اہل سنت کہ جنہوں نے اس لاسانی کے گمراہ ہونے کے فتوے دیے ہیں، ان سب پر اس جھوٹے قاتلانہ حملے کا الزام لگا کر لاسانی نے سوچا کہ میں اپنی گستاخیوں پر پردہ ڈال دوں گا اور ساری کہانی میں ایک ٹویسٹ لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن اس جھوٹے حملے کو کروا کر خود لاسانی فنکار نے اپنے مریدوں کے لیے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ خود اس لاسانی فنکار کی کتاب وارث فقر پڑھیں اور اس کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں تو لاسانی سرکار جبرائیل اور میکائیل کو اپنا وزیر کہہ رہا ہے، کہیں نبی کریم کی طرح معراج پر جا رہا ہے اور جنت اور جہنم کی سیر کر رہا ہے، کہیں اپنی بیعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی طرح بیعت رضوان قرار دے رہا ہے، دوسرے الفاظ میں اپنے مریدوں کو صحابی کا درجہ دے رہا ہے، کہیں سلمان علیہ السلام کی طرح چونٹیوں کی آپس کی باتیں سن رہا ہے، کہیں لاسانی فنکار کے چہرے کو کبریا یعنی اللہ کا چہرہ قرار دیا جا رہا ہے، کہیں لاسانی کی زیارت کو رسول اللہ کی زیارت قرار دیا جا رہا ہے، کہیں یہ لاسانی خرکار اپنے آپ کو وقت کا غوث اور داتا قرار دے رہا ہے، کہیں اپنے آپ کو یہ حبیب اللہ قرار دے رہا ہے، کہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ غیر محرم شخص لاسانی سرکار سیدہ عائشہ سے اپنا ماتھا چموا رہا ہے، اور کہیں عائشہ صدیقہ اس کے لیے شربت بنا کر لا رہی ہیں کہ لاسانی میرے ہاتھوں سے بنا ہوا شربت پی کر جانا، کہیں یہ نبی کریم کی ران مبارک پر بیٹھ رہا ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے سیکورٹی انچارج کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور کہیں بقول اس کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ لاسانی کی پیدائش کے دن کی ساری سجاوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کروانی ہوگی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم کہ اگر آپ اس شخص کی ویڈیوز دیکھیں اور اس کی کتابیں پڑھیں تو شدت غم سے آپ کا سینہ پھٹ جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو صرف میرے آقا کا ختم نبوت کا حق چھینا تھا، لیکن یہ لاسانی سرکار میرے نبی کا ہر حق چھین رہا ہے۔ میرے نبی کی توہین کی اگر کوئی انتہا ہے تو اس شخص نے وہ انتہا بھی کراس کر لی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ایسا نہیں ہے۔ جن کا کام ہی جھوٹے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہو وہ انشاءاللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ڈاکومنٹری میں ہم اس لاسانی فنکار کے بارے میں ایک تحقیقی ڈاکومنٹری آپ کو دکھائیں گے کہ یہ لاسانی سرکار ولایت کے درجے سے اوپر جا کر نبوت کے درجے کو بھی کراس کر چکا ہے، اور آج کل یہ براہ راست اللہ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے اور اللہ کے حقوق کو بھی چھیننے کی باتیں کر رہا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں لاسانی پر قاتلانہ حملے کے ٹاپک پر۔ اس قاتلانہ حملے پر بہت سارے سوالات میں سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ لاسانی کے ساتھ ہر وقت کمانڈوز ہوتے ہیں۔ لاسانی کے کمانڈوز اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کہاں تھے کہ جب زخمی ہوئے تو اس وقت کمانڈوز میں سے کوئی بھی نہیں زخمی ہوا، اس وقت عام نمازی زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ گنے رکھنے والے کمانڈوز کہاں چلے گئے؟ چلے گنے نہیں تھے ان کے پاس تو وہ کمانڈوز زخمی ہوتے ہیں نا، یہ عام نمازی کہاں سے زخمی ہو گئے؟ بقول لاسانی کے اس کی سیکورٹی کے فرائض رسول اللہ سر انجام دیتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جس کے جبرائیل اور میکائیل وزیر ہوں، بقول اس کے یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، اس کو ایک شخص نے چھری مار دی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ ایک شخص بھرے مجمع میں اٹھتا ہے اور وہ لاسانی فنکار پر چھری سے حملہ کرتا ہے۔ سچویشن پر غور کریں کہ لاسانی کے 8 مرید کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس شخص کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں جناب، وہ اکیلا شخص ان 8 کو چھریاں مار کر زخمی کرتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی بھی مرتا نہیں ہے اور مر بھی نہیں سکتا، کیونکہ فلم کے اسکرپٹ میں ایسا لکھا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ 8 کے 8 آدمی زخموں سے نڈھال ہو کر بے بس ہو جاتے ہیں اور اس اکیلے شخص کو لاسانی سرکار کے پاس پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ اسے بھی صرف زخمی کرتا ہے، اس کی آنتڑیاں مار نکال دیتا ہے، مار اسے بھی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے 8 کے 8 بندوں سے لڑنے کے بعد اس بیچارے میں ہمت کہاں بچی ہوگی کہ وہ بیچارہ لاسانی سرکار کو مارتا۔ واہ جی واہ، کیا زبردست سٹوری ہے، واہ کیا صحیح بیوقوف بنایا اپنے مریدوں کو۔ ویسے کافی مزہ آئے گا اس فلم کی اگر CCTV کیمرے کی فوٹیج مل جائے
تو سب معلوم ہو جائے گا کہ اصل سٹوری کیا ہوئی ہے۔ اصل میں ہماری عوام کچھ بھولی ہے اور کچھ بے وقوف، اسی لیے لاسانی اور اس جیسے دوسرے جھوٹے پیروں عاملوں کو یہ سب ڈرامے اور یہ فنکاریاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ویسے جتنی تعداد میں لاسانی کے مرید زخمی ہوئے ہیں اور جس برے طریقے سے زخمی ہوئے ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور کے پاس چھری نہیں بلکہ کوئی تلوار تھی۔ ویسے کہانی میں مزید جان ڈالنے کے لیے ان سب زخمیوں کے پاس لال رنگ کے تھیلے رکھے ہیں، اللہ جانے یہ خون کی بوتلیں لگی ہیں یا پھر پیشاب میں خون آ رہا ہے۔ اب اس جعلی قاتلانہ حملے کے بعد اس لاسانی کے مرید وہی دھمکیاں دے رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے چینل نے آپ سب کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اس لاسانی نے ان کے اللہ کے نام کے لوگوں میں ہی تیر، تلوار اور خون کے نشانات، سرخ نشانات واضح ہیں جو کہ ان کے مستقبل کے پروگرام کا اشارہ دے رہے ہیں۔ سنیں ان کا تنخواہ دار مرید کیا دھمکی دے رہا ہے کہ لسانی سرکار صاحب کے لاکھوں مرید ہیں اور ہم مشائخ انشاءاللہ 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، اگر اس کو قبول نہ کیا گیا تو تنظیم مشائخ پاکستان کے تمام مریدین عقیدت مند جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ روڈوں پہ نکلیں گے اور پورے پاکستان کے اندر تحریک چلائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ ریڈ یہ چل پڑا سلسلہ تو یہ نہ سور نہ تھمنے والا ہے، تو یہ کھانا جنگی کی طرف جا رہا ہے، امن و امان کو خراب کیا جا رہا ہے، تو یہ کھانا جنگی کی طرف جا رہا ہے، امن و امان کو خراب کیا جا رہا ہے، تو پھر اندر جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریلیوں کا آغاز کریں گے۔ پھر اگر کوئی ایسے حالات واقعہ ہو گئے اگر تو وہ اس کی انتظامیہ خود ذمہ دار ہوگی، کیونکہ ہمارا صبر کا جو پیالہ وہ لبریز ہو چکا ہے۔ کل کو آپ سی پی او صاحب، کل کو آپ ہمیں چوک میں روکیں، کل کو ہمیں بتائیں کہ کیا مطالبات ہے، تو ہم اس وقت آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ لاسانی فنکار کے فنکار مریدوں سے ایک سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اس فنکار پیر نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ نبی کریم نے اس کو اپنے پاس گنبد خضرا کے پاس بلوایا تھا اور اس کو پاکستان کی حکومت کی چابیاں دے کر فرمایا تھا کہ لاسانی اگر تو پاکستان کی حکومت کو پلٹنا چاہتا ہے تو اس چابی کو ایسے کر دے، بس پاکستان کی حکومت پلٹ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنے روضہ انور کے اندر اس فقیر کو اپنے، کیونکہ میں ان کا بھی روحانی بیٹا تھا اور وہ اپنی قبر اندر میں مجھے اپنے پاس بٹھا کر مجھے میری تربیت فرماتے تھے۔ قرآنوں کی کنجیاں آقا کے پاس پڑی ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ یہ چابی اس طرح گھما دو۔ مجھے بعد 1-2 پیار میں فرمایا کہ حکومت پاکستان کا تختہ پلٹنا ہے، یہ پاکستان کی حکومت ہے، اس کی چابی کو ایسے کر دو، ابھی پلٹ جائے گی۔ اب لاسانی کی نام نہاد تنظیم مشائخ ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنے پیر سے کہیں کہ بجائے سارے ملک میں دنگے کرنے کے اور قتل و غارت کی دھمکیاں دینے کے، سیدھا تھوڑی طبیعت بہتر ہو جائے تو فلائٹ پکڑے مدینے جائیں، نبی کریم سے چابی لے اور پلٹ دے پاکستان کی حکومت اور لے آئے اپنی مرضی کی حکومت، تاکہ وہ حکومت لاسانی کے کفریات کے خلاف بولنے والے تمام علماء اہل سنت کو گرفتار کر لے اور لاسانی خرکار کو کھلی چھوٹ دے دے۔ اور ہماری کچھ بہنیں بھی اس کی سپورٹ پہ جو نعرے لگا رہی ہیں اور اس کی سپورٹ میں جو باتیں کر رہی ہیں، ہم ان اپنی بہنوں کی مجبوریاں سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی بہنوں کی مجبوریاں، کیونکہ ہماری کچھ بہنیں تو وہ ہیں جو کہ اس کے اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کرتی ہیں، ان کی روزی لگی ہوئی ہے اس شخص کے ساتھ، اور کچھ بہنیں ہماری وہ ہیں جو کہ اس کے دستکاری سینٹر میں کام سیکھتی ہیں یا سکھاتی ہیں، اور ہماری کچھ بہنوں کے گھروں کے خرچے اس نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں، وہاں 3 ٹائم کا کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہنوں کی ان مجبوریوں سے، ان کی غربت سے یہ شخص فائدہ اٹھا رہا ہے۔ خدارا میری بہنوں، اپنے معمولی سے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگاؤ، خدارا اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگاؤ میری بہنوں، اس شخص سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ارے دنیا کی تھوڑی سی لالچ کی خاطر اپنی آخرت مت برباد کرو۔ میڈیا اور ایجنسیوں کو بظاہر تو لاسانی کے فلاحی کام دکھائے جا رہے ہیں، نماز کی کمیٹیاں دکھائی جا رہی ہیں، ارے لاسانی نے نماز کی کمیٹیاں بنا دی ہیں اور آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ لاسانی کے کمیٹیوں کو کس نے برا کہا ہے؟ زیر سایہ سینکڑوں ادارے فلاح بہبود میں لگے ہوئے تھے، جن میں سکولز، دستکاری سینٹرز، اکیڈمیز، مدرسہ جات، اور جہاں پر بچے اور بچیوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ کے زیر نگرانی پاکستان سمیت دوسرے ممالک میں فری لنگر خانے قائم ہو چکے ہیں۔ لیکن ان سب
کاموں کی آڑ میں جو بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، نئے نبی ہی نہیں بلکہ نئے خدا کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور اس سب پر پردہ ڈالنے کے لیے قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی لاسانی کے ان فلاحی کاموں پر اعتراض کرے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن علماء کا اعتراض اس کے فلاحی کاموں پر نہیں ہے، اس کی نماز کی کمیٹیوں پر نہیں ہے۔ علماء کا اعتراض تو اس کی ان کفریہ عبارات پر ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول، فرشتوں، امہات المومنین اور اولیاء کرام کی گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں۔ علماء جب بھی لاسانی کی کفریہ عبارات پر بات کرتے ہیں تو لاسانی اور اس کے تنخواہ دار مولوی اس کی فلاحی خدمات گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 2 ٹکے کے غیر معروف تنخواہ دار مولوی پیر طریقت اور رہبر شریعت بن کر آج علماء اہل سنت کو کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اہل سنت کی خدمت اور اسلام کی خدمت میں صرف کر دی، آج ان علماء اہل سنت کو یہ گالیاں نکلوا رہے ہیں اور پاکستان میں خانہ جنگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن لاسانی فنکار اور اس کے گمراہ مولوی یاد رکھیں، علماء اہل سنت کبھی بھی ان دھمکیوں سے ڈر کر یا پھر ان فلاحی کاموں کی آڑ میں لاسانی کو نیا نبی نہیں بننے دیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے۔ جھوٹ لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹ لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز. Expose, the name of reality.